کیسا تم انسان ہے، کیسا تم انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھیے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف کو۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چور ہے، یہ حکومت چور ہے۔ کافی غصے میں نواز شریف بات کر رہے ہیں اور ہتھے سے اکھڑ چکے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف کنٹرول لوز کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو بڑا شکوہ رہا ہے ہمیشہ کہ عمران خان کی زبان خراب ہے، اور یہ بات پھر نواز شریف کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت کے تمام لوگ کرتے ہیں کہ عمران خان کی زبان خراب ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ویڈیو میں نواز شریف کی زبان کیسی ہے۔ عمران خان کو اوے کیسا تو آدمی ہے، اوے تو، یہ نواز شریف نے کیا۔ پھر آگے جا کے تم پہ آ گئے اور تم کر کے بات کرنا شروع کر دی، ورنہ یہی وہ نواز شریف تھے جو اس سے پہلے عمران خان ہمارا مقابلہ تم سے نہیں تمہیں لانے والوں سے ہے، خان صاحب آپ کر کے بات کرنے والے نواز شریف اب کیا کہہ رہے، ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ کیسا تم انسان ہے، کیسا تم انسان ہے۔ اخبار کی بات کر رہا ہوں، آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کہا جی کہ اگر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ کیسا تم انسان ہے، اور قوم کو تم اپنا بدھو سمجھتے ہو۔ اور یہ تو قانون ہے کہ وزیر اعظم کو اگر کوئی باہر سے تحفہ ملے گا اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کیے اور ہم نے ڈکلیئر کیا، اور ہم نے باقاعدہ لکھ کر دیا۔ میرے ملٹری سیکٹری سے پوچھو جا کے، ہر دفعہ جب بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا ہم باقاعدہ ڈکلیئر کرتے تھے اور لکھ کر بھیجتے تھے اور ڈپازٹ کرواتے تھے۔ کیا تم قوم کو تم سمجھتے ہو کہ پاگل ہیں؟ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ ایف آئی اے اور نیب کو اسی عمران خان کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہیے کہ تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو، اور تم چور، اور بلکہ ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، اور اوپر سے چوری اور سینہ زوری کہتے ہو کہ جناب ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ ملکی وقار تو تم مجروح کر رہے ہو، یہ کہہ کے کہ جناب آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا، آپ جانتے ہیں بھائی، یہ بہت بڑے چور ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے وہ یہ ووٹ چوری کر کے بھی آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر چوری کی بڑی بڑی انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں۔ ان کے لوگوں نے بھی، کسی کا ابھی تک احتساب نہیں ہوا۔ یہ لینگویج کیوں ہے نواز شریف کی؟ آج یہ لینگویج کیوں ہے؟ پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، مختلف ڈویژنز کے، اور ان ڈویژنز کے اجلاس سے خطاب جاری ہے۔ ایک تو وہ شہباز شریف مریم نواز جو ڈویژن تھی جس میں مریم نواز آگے تھیں، مریم نواز نے 2 اجلاسوں کی صدارت کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر شہباز شریف آگے ہیں، مریم نواز ویڈیو لنک پر ہیں۔ شہباز شریف 2 اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر جاوید لطیف کو نوٹس ہوا، پارٹی کی ایک اندرونی لڑائی تھی، شہباز شریف کیمپ، نواز شریف کیمپ، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہوئے، اچھا شریف برا شریف کھیلتے ہوئے بھی جو ایک بھتیجی کے سامنے پیچھے رہ جانے والا معاملہ، اس پر ناراضی تھی، اب وہ پیچھے کر دیا ہے اور شہباز شریف آگے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس تمام در صورتحال میں نواز شریف جو ہے وہ ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ویڈیو لنک پر، اور اس اجلاس سے خطاب کرتے ہیں نواز شریف آج زبان جو ہے وہ اپنی بالکل کھو چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف نے آج جو جائیداد کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے، جو نیب نے بتایا ہے کہ نواز شریف کی تقریباً 1800 کنال زمین نیلام ہوگی، گھر بنگلہ نیلام ہوگا، مزید چیزیں نیلام ہوں گی، اگر یہ جو ہے وہ مالیت پوری نہیں کریں گے تو مزید چیزیں نیلام ہوں گی، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، اور آپ کو اس کا غم و غصہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو نواز شریف کے خلاف فیصلوں پر اس طرح کا غم و غصہ نظر نہیں آئے گا، اس طرح کی زبان نظر نہیں آئے گی۔ نواز شریف کو عدالت کہہ دے گی مفرور ہے، بھاگیہ ہے، عدالت اجازت دے گی، عدالت کہہ دے گی بھاگیہ ہے، مفرور ہے، ایبسکونڈر ہے، فیوجیٹو ہے، عدالت فیصلے میں لکھ دے گی، نواز شریف کو ایسا غصہ نہیں آئے گا۔ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے بارے میں بات کرتے ہوئے یوں کر دیں گے، نواز شریف کو ایسا غصہ نہیں آئے گا۔ نواز شریف کے بارے میں دیگر لوگ، اعتزاز احسن صاحب، باقی لوگ بڑی شدید تنقید کر دیں گے، ایسا غصہ نواز شریف کو نہیں آئے گا۔ لیکن عمران خان کے بارے میں ایسی زبان نواز شریف نے کیوں استعمال کی ہے؟ کیونکہ آج جائیداد پہ، مال پہ زد پڑی ہے، تو آپ کو یہ غم و غصہ نظر آ رہا ہے، شدید قسم کا غم و غصہ، جس میں نواز شریف ہتھے سے اکھڑ چکے ہیں
اور یہ جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کا تمام تر معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے دولت کے ساتھ، اور یہ صرف دولت جو ہے اس پر زد پڑتی ہے، وہ ٹارگٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ کس قدر جو ہے غم و غصے میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری، نواز شریف نے اس خطاب کے دوران توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بات کی، اور بات کرتے ہوئے کہا کہ کیسا تو آدمی ہے، اور کیسا تو آدمی کرتے ہوئے نا کہ ہم ڈکلیئر کرتے تھے ہمیں توشہ خانے میں جو کچھ ملتا تھا، حکومت ڈکلیئر نہیں کری، حکومت کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، سیدھی بات ہے. لیکن نواز شریف نے کہا ہم ڈکلیئر کرتے تھے. نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے، نواز شریف کسی عہدے پر نہیں تھے، تو نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں گاڑی لے لی تھی. یہ تو سربراہان حکومت، سربراہان مملکت کو ملتی ہیں، وزیر خارجہ جاتے ہیں، دیگر عہدیدار جاتے ہیں، ان کو ملتی ہے. نواز شریف نے گاڑی لے لی تھی، مرسیڈیز گاڑی 6 لاکھ روپے میں. مرسیڈیز گاڑی 6 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے میں اس ملک میں جس وقت نواز شریف نے لی تھی اس وقت بھی مہران نہیں آتی تھی، اور 6 لاکھ روپے میں نواز شریف نے جو ہے وہ مرسیڈیز لے لی تھی، جس میں جو مہران نہیں لے سکتا کام آدمی. 6 لاکھ روپے میں ڈھنگ کی جگہ سے گردے کا آپریشن نہیں ہو سکتا. اور میاں صاحب کیسے آپ آدمی ہیں، آپ نے 6 لاکھ روپے میں مرسیڈیز لے لی تھی. میں بار بار بحران کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کے سپنے ہوتے ہیں، اور آپ نے مرسیڈیز لے لی تھی 6 لاکھ روپے میں. تو میاں صاحب پوچھ رہے ہیں عمران خان سے وہ ایک ایسا تو آدمی ہے، اور میاں صاحب نہیں بتاتے کہ کیسے انہوں نے یہ کام کیا تھا. یوسف رضا گیلانی سے کیا تھا، انہوں نے بھی ہار چوری کر لیا تھا. زرداری صاحب 2 گاڑیاں لے گئے تھے، وہ لیبیا سے ملی تھی، کچھ کہیں اور سے ملی تھی، سعودی عرب سے ملی تھی. تو یہ کام ان لوگوں نے کیے تھے. اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ شدید غم و غصے میں اس لیے مبتلا ہیں. دوسرا، کل سب پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا کی بات ہو رہی تھی. کل تک مریم نواز مذاق اڑا رہی تھی پاکستان کا، حکومت پاکستان کا، عمران خان پہ طنز کر رہی تھی. آج انگلینڈ کا فیصلہ آیا، مریم نواز کے ساتھ مذاق اڑایا خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ آصف نے، خرم دستگیر نے، باقی دیگر لوگوں نے، اور باقاعدہ مذاق اڑا کے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا. کرکٹر کے راج میں، کرکٹ میں پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، عمران خان ناکام ہو گئے. دنیا تھو تھو کر رہی ہے نیوزی لینڈ پہ، یہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے تھے. آج انگلینڈ کا فیصلہ ہے. آج انگلینڈ نے کہا ہے کہ ہم پل آؤٹ کر رہے ہیں، ہم نہیں آ رہے. یہ جو شارٹ لمیٹڈ اوور میچز ہیں ان کے لیے ہم نہیں آ رہے. ہم آئیں گے 2022 میں آئیں گے، اس بارے میں آ سکتے ہیں ہم، لیکن ابھی ہم نہیں آ رہے. اور کوئی ریزن نہیں دی. کرسچن ٹرنر ان کا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس کا تعلق سیکیورٹی سے نہیں ہے. اب آج مریم نواز نے کوئی ٹویٹ نہیں کی، آج مریم نواز نے کوئی بات نہیں کی، خواجہ سعد رفیق نے، احسن اقبال نے، دیگر لوگوں نے آج کوئی بات نہیں کی. آج اڑائیں مذاق. آج کہیں نیوزی لینڈ تو بہت چھوٹی سی ٹیم ہے، نیوزی لینڈ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے. اب آئیں نا، بات کی ہے انگلینڈ نے، دنیا کی ایک بڑی طاقت نے بات کی ہے. کرکٹنگ ورلڈ میں جو کرکٹ کا کسٹوڈین ہے، جہاں سے کرکٹ کی ابتدا ہوئی، اس ملک نے بات کی ہے، اور پاکستان سے وہ بغیر وجہ کے وہ بھی بھاگ گئے کھیلنے سے. تو آج آئیں بات کریں. عمران خان کا مذاق اڑا لیں، آج انگلینڈ کا مذاق نہ اڑائیں، پاکستان کے ساتھ آج بھی نہ کھڑے ہوں. اڑائیں عمران خان کا مذاق کہ اتنی بڑی کرکٹنگ ٹیم بھاگ گئی. پہلے تو نیوزی لینڈ بھاگا تھا، چھوٹی سی ٹیم تھی، اب اتنی بڑی ٹیم بھی بھاگ گئی. اڑائیں مذاق عمران خان کا، پاکستان کا مذاق اڑائیں. آج آپ چپ ہیں، اس لیے چپ ہیں کہ آج جو ہے وہ میاں صاحب کی بات ہے. وہاں پہ میاں صاحب موجود ہیں. میاں صاحب کو وہ پہلے ہی کہہ چکے کہ آپ اللیگل اسٹے کر رہے ہیں پاکستان میں، آپ جو ہے وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، جائیں یہاں سے. تو آج آپ نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ آپ کو وہاں اپنا کیس لڑنا ہے. آج آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے. آج آپ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ کل تک جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ کو اپنا مفاد اور عمران خان کا بغض یہ نظر آ رہا تھا. لیکن آج آپ چپ ہیں کیونکہ آج چپ رہنے میں آپ کا مفاد ہے. پاکستان کے بارے میں آج اڑانے مذاق، آج بھی پاکستان کا مذاق اڑا لیں، لیکن آج آپ بات نہیں کریں گے. آج تو گورا بیٹھ کے، ایک انگلش ایکسپرٹ بیٹھ کے خود اسکائی نیوز پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کیا انگلش کرکٹ بورڈ نے. وہ مذاق اڑا رہا ہے انگلش کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آج اس موقع کا، اتنے بڑے موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہی. مسلم لیگ نون فائدہ نہیں اٹھا رہی، اس لیے کہ آج میاں نواز شریف کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اپنے مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آج چپ ہے. جہاں خان کو چوٹ پہنچنی ہے، لیکن اب آج آپ مذاق نہیں اڑا رہے کیونکہ آج سوٹ نہیں کرتا. یہ بہت مطلب کے سیانے لوگ ہیں. یہ عمران خان کا بغض بھی پیچھے رہ جائے گا جہاں اپنا مفاد جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو یہ پاکستان کا مفاد اپنے اوپر زد نہ پڑے تو اڑا لو مذاق، حکومت کا مذاق اڑا لو، پاکستان کا مذاق اڑا لو، بغض کھل کے دکھاؤ. لیکن چونکہ خود باوجی نشانہ بنیں گے تو پھر خاموشی اختیار کر لو. یہ کلیئر پالیسی آج آپ کو ان کی نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.